مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے پروان چلانا ہے، کس طرح سے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشی منائیں، اور خوشی منانے کے بعد میں اس بات پر فخر محسوس کریں کہ ہم اولاد والے بن گئے، مگر باپ بننے کے بعد باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس اولاد کی تربیت اچھی طرح سے کرے تاکہ وہ اولاد آگے چل کر کامیاب ہو، قابل بنے۔ آج ہمارے پاس وقار اور ہمارے پاس طاقت جو مسلمانوں کے ساتھ اصل میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے پاس ڈگریاں تو موجود ہیں مگر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ڈگریاں تو موجود ہیں مگر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر کسی منصب پر پہنچنا ہوتا ہے، کسی مقام پر پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی رات و دن کی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مگر آج بس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ قوم کے جوان دنیا کی جو نالج ہے اور دنیا کی جو حالات ہیں ان میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مذہب اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے، مذہب اسلام ہمیں کس چیز کا پیغام دیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا، حضور علیہ السلام نے ہمیں کس چیز کا پابند بنایا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہر طرف مذہب اسلام کا جھنڈا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آج قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ دین کی طرف توجہ نہیں، دنیا کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سے اسلام کی محبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مذہب اسلام کا جو حکم ہے، اللہ کے رسول نے جن احکام کا ہمیں پابند بنایا ہے ان احکام سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات بتاؤں۔ ہمارے سامنے قوم کا حال یہ ہے مسلمانوں کے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں ہم فرق جو ہے محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ حال مسلمانوں نے اپنا بنا لیا ہے۔ ایک طرف کسی یہودی کو یا کسی غیر مسلم کو کھڑا کر دیا جائے اور دوسری طرف مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے۔ ادھر دیکھو مسلمان کے ہاتھ میں کڑا ہے، ادھر دیکھو کافر کے ہاتھ میں بھی کڑا ہے، ادھر دیکھو یہ بھی فلمی ایکٹر کی طرح بال کٹائے ہوئے ہیں، مسلمان بھی فلمی ایکٹر کی طرح بال کٹائے ہوئے ہیں، ادھر دیکھو اس کے ہاتھ میں بھی دھاگا بندھا ہوا ہے، ادھر دیکھو اس غیر مسلم کے ہاتھ میں بھی دھاگا بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان دونوں کا لباس ایک سا ہے، ان دونوں کے بال کٹے ہوئے ایک جیسے ہیں، ان دونوں کے کپڑے ایک جیسے ہیں، ان دونوں کا چہرہ ایک جیسا ہے، تو میں کس بنا پر یہ فیصلہ کروں کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے؟
پہچان لباس سے ہوتی ہے، پہچان جو ہے کپڑوں سے ہوا کرتی ہے، پہچان زندگی کا جو رہنے کا طریقہ ہوتا ہے اس سے ہوا کرتی ہے۔ پہچان جو ہوتی ہے مسلمان کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت داڑھی مبارک سے ہوا کرتی ہے۔ مگر آج ہم نے اپنے حالات غیر مسلموں کی طرح بنا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے حالاتوں کو جو غیر مسلموں کا جو ہے رہنے کا طریقہ ہے ہم نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا پھولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، مگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں سے نکال دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف مسلمانوں پر پریشانی آ رہی ہے، ہر طرف مسلمانوں پر مشکل آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، مشکلوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ورنہ مسلمان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان کسی راستے سے گزرا کرتا تھا اور اس کے پیچھے سے کوئی غیر مسلم آیا کرتا تھا تو وہ دیکھ کر کہتا تھا کہ ضرور اس راستے سے کوئی مسلمان گزر کر گیا ہے۔ پوچھنے والا، معلوم کرنے والا اس سے معلوم کرتا تھا کس بنا پر تم کہہ رہے ہو کہ اس راستے سے مسلمان گزر کر گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنو، اس راستے میں جب میں آیا ہوں مجھے ایک کانٹا بھی دکھائی نہیں دیا ہے۔ اور مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی راستے سے گزرا کرتا ہے اگر راستے میں کہیں کانٹا ہوتا ہے تو اس کانٹے کو بھی ہٹا دیا کرتا ہے۔ مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر راستے میں گزرتا ہے، اگر راستے میں پتھر بھی ہوتا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا حال تو یہ تھا، ہماری زندگی تو اس طرح تھی، مگر آج ہم نے اپنی زندگی کو کیسا بنا لیا ہے؟ ہمارے بچوں کی تربیت پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم تو دنیاوی تعلیم کو اس قدر بڑھا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم کو اس قدر بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے منع نہیں کیا جاتا، ہم منع نہیں کرتے کہ دنیا کی تعلیم مت دو، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دو، اس لیے کہ دنیا کی تعلیم تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، مگر جو دین کی تعلیم تمہارے بچے کو دین کی نالج ہوگی تو وہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ اس لیے کہ جب تم قرآن سے محبت کرنا شروع کر دو گے، اسلام کے جو احکام ہیں ان سے یعنی محبت کرنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ دنیا کے اندر ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے۔